تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں راہل گاندھی نے پیپر لیک پر کہا کہ پیپر لیک پر ہم قانون لائیں گے اور سرکاری ایجنسیاں پریکشا کا آیوجن کرے گی۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ کریں۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سارے عالم کے حکمراں تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو، ایک ایسا ملک جس کے لئے مسلسل ان دنوں آپ نے دعائیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لئے دعا کروں تو کیسے کروں، اپنے لفظوں میں کروں، اور جب کہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مقبول نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں وہ ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک مکمل نئی نظم آپ کو سناتا ہوں، اپنے شاعر دوستوں سے بھی دعا مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا وہی پرانا عمران ابھی باقی ہے تو مجھے آپ کی اسی طرح کی دعائیں بھی چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں، سنیں۔ ارشاد عالی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا۔ نظم سننے کے بعد آئیے دوستو موت کا منظر کتاب سے ایک واقعہ سنتے ہیں، قصہ بنی اسرائیل کے ایک ظالم کا۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصہ میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ظالم کے دبدبہ سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور و متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوف زدہ ہو گیا، بدن میں کپ کپی آ گئی اور اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا، پھر تو آپ ملک الموت ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس پورے ہو گئے اور تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ ملک الموت نے کہا، تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی لے جاؤں گا، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہان میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اس نے کہا، میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ ملک الموت نے کہا، پھر تو بے شک وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہے جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے منہ پھیرا اور بے توجہی کی، وہ آگ خود ہی بلا لے گی، اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد ملک الموت نے اس کی جان نکال لی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہ و بکا اس حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے۔
دوستو اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔